السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اس نے ہاتھ میں سفر اٹھایا، اماں کے ساتھ بات مشغول تھی۔ گھر کا کوئی ضروری سامان لینے کی وجہ سے اسے اماں کے ساتھ شہر جانا پڑا۔ رکشے والا گاؤں سے تھوڑی سی دور سڑک پر ہی اتار دیتا اور باقی کا کچا راستہ پیدل ہی طے کرنا پڑا۔ گرمیاں روز سے تپتی ہوئی اماں ابھی بھی رکشے والے کو اصل باتیں سنا رہی تھی اور حسنہ ہنستے ہوئے اماں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ اماں کی ہر بار کی عادت تھی۔ اس سے پہلے کہ حسنہ اماں کو خاموش کرواتی، ایک ٹوٹا ہوا سانپ اس کے کندھے پر آ لگا۔ خوف کے مارے وہ چیخ پڑی۔ اماں بھی اس کی یہ دہشتناک چیخ سن کر بوکھلا گئی اور اپنی ساری پریشانیاں بھول کر جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اے کیا ہوا حسنہ، کیا ہوا میری شہزادی، میری بچی، کیا ہوا؟ جبکہ حسنہ بیچاری چھپروں کو دور اچھال کر ابھی بھی اپنے کاندھوں کو جھاڑتے ہوئے چیخ رہی تھی، وہ سانپ اس کے پیروں میں الٹا پڑا تھا، جس کو دیکھ کر ایک دفعہ اماں بھی ڈر گئی۔ حسنہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر مسکراتے ہوئے اس سانپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اماں اسے اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی کھیت سے ہنستے ہوئے مزمل، علی اور احمد اپنی طرف متوجہ کر گئے۔ معاف کرنا حسنہ باجی، صرف یہ ایک پرینک تھا، سانپ بھی نکلی لیا ہم نے، بس یہ دیکھنے کہ تم کیا کرتی ہو۔ وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے اسے بتا رہے تھے۔ غصے کی شدید لہریں اس کے تن بدن میں پھیل گئیں۔ اب اسے سارا معاملہ سمجھ آ چکا تھا۔ اس نے رکی کی طرف دیکھا جو موبائل بند کر رہا تھا۔ ان 4 لوفروں کو وہ اچھی طرح جانتی تھی، پورے محلے والوں کا لحاظ۔ اب ہر بندہ ان سے تنگ تھا۔ نہ ان کے یہ روز روز کے ڈرامے ختم ہونے تھے، نہ محلے والوں نے سکون میں آنا تھا۔ اب بھی یقیناً اس نکلی سانپ کا سہارا لے کر وہ اس کی ویڈیو بنا چکے تھے۔ اس مشہور ہونے کے چکر میں انہیں بے غیرت بھی بنا ڈالا تھا۔ ماں بہن کی عزت کرنا تک وہ بھول چکے تھے۔ ماں بآواز بلند ان کو گولیوں سے نواز رہی تھی، جس کا ان پر کم ہی اثر ہوتا۔ وہ ہرگز ان لوفروں کے منہ میں لگنا چاہتی تھی۔ غصے اور بے بسی سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پوری راہ وہ اس ٹک ٹاک بنانے والی کمپنی کو گالیاں دیتی رہی، جس سے آج کی نوجوان نسل کو گمراہ کر ڈالے۔ گھر پہنچ کر بھی وہ دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ اماں نے تو پکا ٹھان لیا تھا شام کو جا کر چاروں کے بابوں کو خواب سنا کر گی۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا جیسے بھول ہی گئے تھے، مگر وہ جانتی تھی اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ مزمل، علی، احمد اور رضا کی 3-4 لڑکوں کو بدنام گروہ پچھلے 6 ماہ سے ٹک ٹاک جیسی مضمرات میں مبتلا تھا، جو واقعی ہی لاعلاج مرض تھا۔ ان چاروں کے باپ جتنے غریب اور شریف تھے، یہ 4 لڑکے اتنے ہی لفنگے اور لوفر بن گئے۔ رہی کثر، اس ٹک ٹاک مشہور ہونے کے بھوت نے ادا کر دی۔ محلے کا کوئی بندہ ان کے کارناموں سے بچا ہوا نہیں تھا۔ ہر روز ایک نئی کہانی، ہر روز ایک نیا عاشق۔ وہ ان چاروں کے والدین کا منتظر ہوتا۔ کبھی یہ سڑک پر چلتے ہوئے نظر آتے تو کبھی کسی فنی ویڈیو کے لیے ڈرامے کرتے نظر آتے۔ جوانی کے جس دور میں انہوں نے ماں باپ کا سہارا بننا تھا، وہ الٹا بوجھ بنے بیٹھے تھے۔ وہ اس بات کا پکا یقین رکھتے تھے کہ وہ بھی ایک دن مشہور ہو کر بہت بڑے ٹک ٹاکر بنیں گے۔ سب محلے والے، ان کے والدین ان کی عزت کے بارے میں جان پائیں گے۔ یہ غلط فہمی ان کے دلوں میں مکمل پروان چڑھ چکی تھی۔ جانے یہ سستی شہرت جو اب نایاب دوسروں کا تماشا بنا کر حاصل ہوتی ہو، جانے کس کام کی، مگر یہ سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ چاروں سمجھ پائے، اپنے ماں باپ کی عزت کا تماشا بنا کر، ان کی تربیت پر انگلیاں اٹھا کر وہ اس بات کا ازالہ چند دنوں کی شہرت اور شہرت سے حاصل ہونے والے چند پیسے سے کرنا چاہتے تھے۔ شاید جنہوں نے تاعمر عزت نہ کمائی ہو، ایسی شوکت سے کیا واقف ہوں گے۔ مزمل رشید احمد کا بیٹا تھا۔ وہ رشید احمد جس نے ساری عمر سرکاری اسکول کے دروازے پر کھڑے ہو کر چوکیداری کی۔ مزمل اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ شادی کے 7 سال بعد امید کی کرن نے دروازے سے جھانکا تو جیسے شیدے اور کرمائی کو جینے کی وجہ مل گئی۔ 9 ماہ کرمائی نے گن گن کر گزارے۔
گزارا بھلا 7 سال کا انتظار طویل نہیں تھا۔ آس پڑوس کی ہمدردیاں تو کبھی لوگوں نے تانے دینے، سسرال والوں کی دھمکیاں کیسی دے کر دوسری بار بیاہ کر ہی اولاد کی خوشی حاصل کر سکیں گے، مگر اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبولیت کے درجے کو پا چکی تھیں۔ شہزاد تو ہمیشہ کہتا کہ پگلی جھلی ہے تو بھلا میں تجھے چھوڑ کر ایسا کیوں کروں، مگر اسے بھروسہ نہیں تھا۔ اولاد تو ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کو چاہیے۔ اب اس کی زندگی کا ہر خواہش کامل تھی۔ ننھے سے مزمل کے رونے کی آواز پہلی بار گھر میں گونجی تو اس کے ساتھ کرمایا ارشدے کی بھی بل نکل گئے اور خوشی کے مارے رونا آ گیا۔ شکرانے کے آنسو گالوں پہ بہہ نکلے۔ بچپن لاڈ پیار میں گزرا، جو خواہش منہ سے نکلی پوری ہوتی گئی۔ شہزاد کبھی کبھار ڈانٹے تو کرمائی کی جان حلق میں اٹک جاتی۔ اسکول جانے کی عمر ہوئی تو اسکول بھی بھیج دیا تاکہ پڑھ لکھ کر اچھے مستقبل کو حاصل کر سکے۔ یہاں پر اس کی دوستی اس کی کلاس کے 2 لڑکوں علی اور احمد سے ہوئی۔ علی چاچا سلیم جبکہ احمد چاچا خادم کا بیٹا تھا۔ اچھی پکی کلاسوں سے ہوتے ہوئے وہ 5ویں جماعت میں پہنچ گئے۔ یہاں پر ان کی دوستی رکی ہوئی اور یوں ان کا گروپ مکمل ہو گیا۔ وہ چاروں ہمیشہ اکٹھے کھیلتے پائے جاتے، چاروں کے شوق ایک جیسے اور چاروں من مرضی کے مالک۔ پڑھائی میں بھی وہ زیادہ تیز نہیں تھے۔ مزمل اور احمد پھر بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے، مگر دوسرے 2 آواروں نے یہ بھی زحمت نہ کی کہ صدرالعلوم ماں باپ بھی یہی سمجھتے رہے کہ اسکول میں ان کے بچے پڑھ لکھ کر ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے جا رہے ہیں۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد وہ گاؤں کے نہر کے پار چلے جاتے، وہاں پر شام ڈھلنے تک کھیلتے رہتے۔ چاروں کے والد مزدور تھے، لہٰذا ان کو کھلی چھٹی تھی۔ نہ ہی دن بھر ان پر کوئی نظر رکھنے والا تھا، نہ ہی رکھنے کی کوشش کی۔ رکی عمر میں ان سے تھوڑا سا بڑے تھے، مگر اپنی 3 بہنوں سے چھوٹے۔ علی اور احمد دونوں چچا زاد تھے، لہٰذا کسی کے والد کو بچوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ یہ سب گھر کے بچے تھے اور گھر کے بچے بھلا کیا بگڑتے ہیں، مگر یہ بھی گھر والوں کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ جیسے جیسے عمر نے بڑھنا شروع کیا، عمر کے تقاضے بڑھتے گئے۔ مشکل سے اللہ اللہ کر کے 10 جماعتیں پاس ہوئیں تو چہروں پر ہلکی ہلکی داڑھی بھی نمودار ہو گئی۔ عمر کا سب سے نازک حصہ جہاں کچھ سمجھا نہیں، بس سنا اور مانا جاتا ہے، وہ بھی یہی کرتے گئے۔ اللہ صحبت کا یوں اثر پڑا کہ وہ بنا سوچے سمجھے ہر بات مانتے اور سنتے چلے گئے۔ چاچا شہزاد بھی اب بیٹی عمر کی طرف جا رہے تھے۔ کرمائی اپنے گھر جوار دیکھ کر سارا دن صدقے باری ہوتی رہتی، اب کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب ان کا بیٹا جوان تھا اور پوری 10 جماعتیں پاس۔ چاچا شاید اسکول سے اب ریٹائرمنٹ لے چکا تھا۔ گھر میں چند بکریاں اور 2 بھینس کا ذریعہ معاش تھی، جس سے گھر کا اچھا گزارا ہو رہا تب تک جب تک کہ مزمل کی بڑھتی خواہشوں نے سر نہ اٹھایا۔ اس عمر کی سب سے بڑی خواہش اور اس دور کی سب سے بڑی مرض موبائل فون، جو کہ اس وقت صرف ذکی کے پاس تھا۔ ذکی سے چند دن چھوٹی موٹی فلمیں اور چھوٹے موٹے ڈرامے دیکھنے کے بعد اب وہ بھی اس بات پر بازی تھا کہ اسے بھی ایک قدر موبائل لے کر دیا جائے۔ اور مائی کرمائی بھی یہی سمجھتی تھی کہ اس عمر کے ہر بچے کے پاس موبائل ہے تو اس کا مزمل کیوں پیچھے رہے، جبکہ چاچا شہزاد کی خواہش تھی کہ مزمل بڑا ہو گیا، اپنے کمائے اور اپنی خواہشیں پوری کرے۔ اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی سکڑ نہیں رہی کہ وہ مزمل کی ہر خواہش پوری کر سکے، مگر گاؤں گاؤں کی عیاشیوں کو، اپنے عیش طرف کو چھوڑنا مزمل کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا اس نے بھی بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ ایک ہی دن میں مائی کرمائی اور کی جان پر بن آئی اور مجبوراً چاچا شہزاد کو اپنی 2 بکریوں کی قربانی دینی پڑی۔ اچھا، مزمل کے ہاتھ میں بھی ایک بڑا موبائل تھا اور وہی موبائل جس کی وہ ہر روز خواب دیکھتا تھا۔ موبائل آج کے دور کی بڑھتی ہوئی مانگ ہے، مگر کہتے ہیں کہ ہر چیز کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات کو بھی نظر رکھا جائے۔ یہ چیز لوگوں کے لیے باعث عزت ہونے کے ساتھ ساتھ باعث ذلت بھی ہے۔ جس چیز کی جس طور پر استعمال کیا جائے وہ ہمیں وہی چیز فراہم کرتی ہے۔ لوگوں کے لیے اب یہ رابطے کا ذریعہ سے ہٹ کر عزت کا ذریعہ بن چکا تھا۔ جس کے پاس جتنا بڑا اور مہنگا موبائل ہے وہ اتنا ہی جلد جانا پہچانا اور معزز انسان ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے۔
اور پھر رہی تھی کثر، اس میں موجود ایپس نے پوری کر دیا جن کو بنانے کی ضرورت آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ موبائل کی سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ ایپ ٹک ٹاک ہے، جس نے لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ لوگ صرف سستی شہرت کی خاطر اپنا آپ بیچ رہے ہیں۔ گھروں میں بااختیار طریقے سے رہنے والی لڑکیاں اب ٹک ٹاک کے گانوں پر گنگناتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان پر تھرتھراتے ہوئے جسموں پر جتنی آواز روزانہ کہیں پڑی، یہ ٹک ٹاکرز کے لیے اپنی ہی عزت کی بات ہے۔ لطف اندوز ہونے کی حد تک تو یہ ایک بہترین ایپ تھی، مگر یہ لوگوں میں ایک نفسیاتی مرض کی طرح داخل ہو گئی۔ آج کل کے دور میں ہر دوسرا بندہ خود کو ایک بڑا ٹک ٹاکر تصور کرتا ہے۔ سو جب مزمل موبائل لے لیا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ٹک ٹاک جیسی بات سے دور رہتا؟ لہٰذا اس شام ذکی نے اسے ٹک ٹاک انسٹال کر کے دی۔ باپ کی محنت کمائی کے ہزاروں روپے وہ پیکیجز پر خرچ کر کے دن رات ٹک ٹاک دیکھنے لگا۔ ٹک ٹاک نے ان کے دماغوں میں ایسا سچ چھوڑا کہ ٹک ٹاک ہی ان کا بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا بن گئی۔ باپ کا نظر سے پلا ہوا بیٹا ٹک ٹاک پر برباد ہو کر رہ گیا۔ وہ چاروں بھول چکا تھا، ان کے بوڑھے ماں باپ ان سے وابستہ دوسرے افراد انہیں یوں ضائع ہوتے دیکھ کر کس قدر دکھی ہیں۔ اب روزانہ کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری تھا۔ کبھی وہ نہاتے ہوئے ویڈیوز بنا رہے تھے تو کبھی کچی سڑک پر پاؤں سے پاؤں ملا کر چلتے ہوئے، کبھی کسی بزرگ کے ساتھ ان کا پرینک چل رہا تھا، کبھی کسی کو تنگ کیے کھڑے ہوئے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ان سے بے حد پریشان تھے۔ ان کا دیکھا دیکھی گاؤں کے دوسرے بچوں نے بھی یہ تقاضا شروع کر دیا۔ لوگوں کی شکایتیں آہستہ آہستہ ان کے والدین کے گھروں تک جا پہنچی۔ وہ سادہ لوگ ہر بار ان سے معافی مانگ کر ایک بار پھر بیٹوں کو سمجھانے لگ جاتے۔ چاچی شیدے نے مزمل کو یہ سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، اب وہ جوان ہو گیا، ان لفا دوستوں کی دوستی چھوڑ کر اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے اور شہر چلا جائے، جا کر اپنے چچا کی دکان پر نوکری کرے، جہاں کی اچھی خاصی تنخواہ ان کا اچھا خاصا گزارا کروا سکتی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں ہر طرف بھوکے لاڑے پڑے ہیں، ایسے میں غریب لوگ کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں جیسے وہ اپنے رزق میں وسعت پیدا کرے۔ چاچی شیدے نے ہر ممکن کوشش کی اسے اس گروپ سے دور کرے، مگر کاش کہ یہ کوششیں پہلے کی ہوتی۔ اب اس کے ہاتھ سے وقت نکل چکا تھا، مزمل اس دلدل میں پھنس چکا تھا۔ وہ چاروں اب ٹک ٹاک پر مشہور ہونے کے چکروں میں تھے۔ ایک بار مشہور ہو کر وہ اس محلے کو اپنی اہمیت کے ساتھ دلانا چاہتے تھے۔ ان کے مطابق دوسروں کو تنگ کرنا، دوسروں کے زیادہ نفس سے کھیلنا بالکل بڑی بات نہیں تھی، یہ بس ایک کھیل ہی تو تھا جسے چند لمحے انہوں نے لطف اندوز ہونا تھا۔ ان چند لمحوں نے ٹک ٹاک پر ان کے فین فالوئنگ کو بڑھا دینا تھا۔ آج کی فین فالوئنگ تو مشین ہے، مگر کہا کرتے ہیں کہ تماشا دیکھنے والے ایک دن خود بھی بڑے تماشا بن جاتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے حسنہ کے ساتھ یہ پرینک کیا جس کا انہیں ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ حسنہ خالہ شیما کی بیٹی تھی، عمر میں ان سے 4 سے بڑی تھی۔ خالہ شیما خود تو 20 مرتبہ ان کی بدتمیزیوں کا شکار ہوئی تھی، مگر حسنہ کا یہ پہلا موقع تھا جب اسے یوں سرراہ ذلیل ہونا پڑا۔ یہ کیسا پرینک تھا جس میں نہ کسی کی عزت کو دیکھا جائے، نہ کسی کے احساسات کے بارے میں جانا جائے، محض چند لمحے کی خود غرضی دکھا کر اگلے سے معذرت کے چند بول بول دیا جائے۔ یقین کریں معذرت کے چند بول کبھی بھی زر نفس یا گئی ہوئی عزت کو واپس نہیں لا سکتے۔ حسنہ کافی دیر اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ اس نے اماں کو منع کیا تھا کہ وہ چاچی شیدے کے گھر نہ جائے، اسے وہ لوفر اور بدتمیز لڑکے سوائے ضد کے اور کوٹ نہیں پکڑیں گے، مگر اماں سے رہا نہ گیا اور اماں جا کر مزمل کو اچھی خاصی سنا دی۔ پچھلی گلی میں اس نے باقی تینوں کے گھروں میں بھی جھانکا، چاروں کے والدین کے پاس سے شرمندگی اور بے بسی کے علاوہ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ چاچی شیدے نے بے بسی سے چارپائی پر بیٹھی کر مائی کو دیکھا۔ یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے، میں نے تمہیں لاکھ دفعہ منع کیا کہ اسے اس قدر ڈھیل مت دو، مگر تم میری سنتی کہاں۔ شیما کے جاتے ہی سیدھا کرمائی پر بھڑک اٹھا اور بیچارے کرمائی اولاد کے بکھر جانے پر بس
आंसू बहाती रह गई। उसने भी तो ये दिन ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो भी तो चाहती थी कि इसका मुजम्मिल एक अच्छा इंसान बने। शाम को वो घर आया तो चर्चिदे ने इससे दरियाफ्त किया, वो तो बस एक प्रैंक था। अब्बा और हुस्ना अब्बा जी को हमने बताया भी था, तुम बेगैरत हो गया है। मुजम्मिल, तेरी इज्जत और गैरत मर गई। अगर तेरी कोई अपनी बहन होती तो तू इसके साथ भी यह प्रैंक करता। कहता हूँ छोड़ क्यों नहीं देता अपने आवारा दोस्तों को। बगाए यह लेक्चर रोज का था, लिहाजा इसने सुनी अनसुनी कर दी। हुस्ना पर उससे बेहद गुस्सा आया। हुस्ना खाला सीमा की बेटी थी। खाला सीमा इनकी हमसाई थी। बड़ी दो बेटियों को रुखसत करके अब खाला सीमा की सारी तवज्जो हुस्ना पर थी। हुस्ना अक्सर बिस्तर बुखार में मुब्तला रहती। गाँव में लड़कियों के ज्यादा पढ़े लिखे होने पर पाबंदी, लिहाजा मदरसे चंद किताबें पढ़ने के बाद हुस्ना घर के होकर रह गई। मदरसे की इन चंद किताबों ने हुस्ना पर गहरा असर छोड़ा। हुस्ना एक दीनदार लड़की थी। वो घर में छोटे बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती, अपने बर के और चादर का खास एहतमाम करती। इसके अलावा नमाज रोजे की पाबंदी करती थी। मुजम्मिल और उसके बाकी तीनों दोस्तों की सुई हुस्ना पर अटकी इज्जत की वजह से वो एक बार फिर जलील हुए। वो सारा लिहाज भलाई ताक रखते हुए अब हुस्ना पर बहस व मुबाहसा कर रहे थे। कुछ ज्यादा ही दीनदार बनती है, यह बुर्के का सहारा लेकर बैठी है, हम उसे जानते नहीं। मुजम्मिल को भी इस पर शदीद गुस्सा था। छोड़ यार, एक दिन बदला लेकर इस पर यूं वीडियो बनाऊंगा कि रातों रात वायरल कर दूंगा। अहमद अली भी अच्छे खासे तपते हुए थे। फिलहाल के लिए इनके मोबाइल और इनकी वीडियो बनाने वाली हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। गाँव में भी ये सबके मुश्तरका रहती कि गाँव में सबकी इज्जत और लिहाज का ख्याल रखा जाए। ये बदअमनी और बदनज़मी फैलाने ही है कि तो कहीं और जाकर फैलाएं। सब ऐसा यही था कि कुछ वक्त के लिए सबसे किनारा कर लिया जाए। ये पाया कि कुछ वक्त के लिए कोई मुनासिब काम ढूंढकर काम शुरू किया जाए। इसके बाद आपने मशहूर होने और शोहरत पाने वाले ख्वाब को पूरा किया जाए। इस बात को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए रकी अपने बाप के साथ मवेशी संभालने में मसरूफ़ हो गए, जबकि बाकी तीनों सुबह गांव से बाहर मौजूद एक पोल्ट्री फार्म में छोटा मोटा काम करने लग गए। मगर वीडियो बनाने वाला भूत अभी भी सर पर सवार था। आखिर एक मशहूर टिकटॉकर जो बनना था, मगर फिर भी उनके वालिदैन काफ़ी हद तक मुतमईन थे। चलो कुछ न कुछ काम शुरू किया। सबसे बढ़कर ये बात किसी न किसी तरह यह गर्व तो अलग हुआ, मगर हमेशा की तरह वो सादा लोग कैसे बेखबर थे जो सिर्फ उन्हीं के जहनों में मौजूद थी। काम करते हुए 3 माह का अरसा गुजर गया। अब इन तीनों काफ़ी से काफ़ी हद तक वाक़फियत हासिल हो गई थी। गाँव वालों भी किसी हद तक पुरसुकून थे। तो हुस्ना का इंतकाल हो गया। हुस्ना के हर रोज़ रहने वाला हल्का हल्का बुखार टाइफाइड की शक्ल अख्तियार करके मुहलक साबित हुआ। हुस्ना की जान लेकर ही जान छोड़ी। खाला सीमा के साथ साथ ये वाक़या गाँव के सभी लोगों के लिए काफ़ी दिलदोज़ साबित हुआ। फार्म से छुट्टी का दिन था जिस दिन हुस्ना का इंतकाल हुआ। वो तीनों ज़की के डेरे पर मौजूद थे। हुस्ना बाजी तो हमारे मशहूर होने के ख्वाब को अपने साथ लेकर ही दफन हो गई। बेचारी ने कसकर दरवाज़ा किया था जिस दिन हमने इसके साथ प्रैंक किया था। मुजम्मिल को भी वो वाक़या अच्छी तरह याद था। अगर वो जिंदा भी रहती तो तुम लोगों में इतनी जुर्रत नहीं थी कुछ कर पाते। ये बस पीठ पीछे ईटिंग हैं जो तुम लोग बैठ के मार सकते हो। ज़रूरी साथ जैसे हमेशा से ये अपने गर्व के लड़के बुज़दिल लगे तो तुम कौन सा कोई तीर मार सकते हो। तुम भी तो हमारी तरह ही हो। अहमद को उसकी बात पर जी भर कर गुस्साया। अब तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। हुस्ना मर गया, तुम लोगों को मशहूर होने का ख्वाब भी एक दिन मर ही जाना है, क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा तुम लोग कुछ करने काबिल हो सके। नहीं, उन्हें बीस करते हुए बात ख़त्म करना चाहिए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तो इसकी मैयत से हम वायरल हो जाएंगे। अगर इतना ही आसान है तुम क्यों नहीं कर लेते? मुजम्मिल अभी भी गुस्से में था। हुस्ना का जन्नत में जाएगी, देख लेना तुम लोग अली ने रोज़ाना
علی نے راز ترایا انداز میں جھک کر کہا، اچھا تمہیں بڑا اندازہ ہے جنت دوزخ، تم کون سا دیکھ کر آ رہے جو سب سے پہلے سے جانتے ہو؟ احمد کو جیسے اس کی بات ہضم نہیں ہوتی، ہمت کرو، چلو دیکھتے دنیا کی دکھا دیتے ہیں کہ شاید سچ میں وہ حسنہ ہی ہے جو ہمیں مشہور کروا سکتی ہے۔ سارے فساد کی جائے رکی کی بات پر تینوں ایک پل کے لیے چونک گئے، پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ گویا انہیں خود سے اس طرح کی امید نہیں تھی، مگر کہتا ہے انسان جب نفس کو بے لگام کر کے خواہشوں کے گھوڑے کو چھوڑ دے، پھر اسی سمت چلا جاتا ہے جہاں وہ لے جائے، تب لوگ خدا کی مرضی کو فراموش کر دیتے ہیں، خود پر نفس کی مرضی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضمیر کی آواز بھی مر جاتی ہے۔ جب ضمیر کی آواز مرتی ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا انسان کس سمت میں جائے، کیونکہ تب تک اسے سمتوں کا تعین معلوم کرنے والی حس ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ مگر یہ ہم لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ خدا کی رسی جس قدر لمبی ہم بھاگتے چلے جائیں گے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس دن یہ رسی ہمارے سروں پر آ کر پڑے گی تب ہمارے پاس فقط افسوس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس نے ہر شخص کو ایک مخصوص مدت کے لیے مہلت دی ہے، وہ تو عمر کی مہلت فراہم نہیں کرتا، ایک مخصوص مدت کے بعد وہ اپنے سامنے حاضر کرتا ہے، پھر وہ فقط اپنی کارکردگی دکھاتا ہے، تب انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ مگر افسوس، انسان یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہی کرتا ہے جو اس کا نفس کہتا ہے، کیونکہ وہ نفس کی غلامی پر مامور اور مجبور ہے۔ اگر وہ نفس کو آواز کے مار دے تو شاید دنیا میں برائیوں کا جنم ختم ہو جائے، اور تب انسان شیطان پر الزام لگانے سے بری الذمہ اور نہ ہی اس الزام تراشی کی ضرورت محسوس ہو۔ محلے کی فضا آج غمزدہ شوق میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر چہرے پیغام کے علاوہ حیرانگی کی ایک تاریک رقم تھی۔ لوگ تجسس دوسروں کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ پورے گاؤں میں موت کے سناٹے کا راج تھا۔ محلے کے لوگ تقریباً بھاگتے ہوئے چاچا شیدے کی حویلی میں جمع تھے۔ لوگوں کی چیخ گوئیاں، عورتوں کی سرگوشیاں اور رونے پیٹنے کی آواز نے محلے میں کوہرام مچا رکھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دم سے کیا ہوا، کون سی ایسی آفت ٹوٹ پڑی۔ چاچا شیدے پر ہے پچھلے سال تو اس نے یہ نیا گھر بنایا تھا جس کی چھت دھڑام سے زمین پر گر کر چاچا شیدے کا ہی نہیں گاؤں کے اور تینوں گھروں کا بھی بے حد نقصان کر چکی تھی۔ بھلا یہ کیا گھر کی چھت چاچا شیدے کی گری اور نقصان باقی گھروں کا کیسے؟ نہ صرف چاچا شیدے کا اکلوتا بیٹا اس چھت کی زد میں آ گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ اس کے باقی 3 دوست بھی شامل تھے۔ 4 اکٹھے جوان اور راہب کی موت۔ آس پاس سے محلے کے لوگ بھی چاچا کی حویلی میں امٹ آئے۔ 4 لڑکوں کی بہنوں اور ماؤں نے رو رو کر اپنا سینہ پیٹ لیا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر آس پاس کھڑے لوگوں کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ ملبے کے ساتھ ساتھ غم کا بھی ایک کثیر ملبہ تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گاؤں کے جوان اور 4 لڑکوں کے بوڑھے والے ملبہ ہٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آخر ایک دم سے ہوا کیا، نہ کوئی زلزلہ، نہ کوئی بارش، نہ کوئی طوفان، یہ عذاب الہی کا نزول تھا جو ان 4 لڑکوں پر ٹوٹ پڑا۔ گاؤں کے لوگ گھر تک جائے ان کی زیادتیوں کا شکار تھے۔ اے دن ان کے ڈرامے، ان کی پرائیں، ان کی آوارہ گردیوں نے لوگوں کو پریشان تو کر رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو شرمندہ کروانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مگر لوگ ہمیشہ ان کے لیے ہدایت چاہتے تھے، موت نہیں، مگر جو راستہ انہوں نے اپنے لیے خود چنا تھا اس سے کیسے وہ پیچھے ہٹے۔ قدرت نے پھر وہی راستہ ان کا مقدر بنا دیا، تب تقدیر نے وہی راستہ ان کی تقدیروں میں لکھ دیا۔ ملبہ ہٹانے کے بعد جو ملا وہ سب ناقابل برداشت ہے۔ ان 4 گھروں کے لوگ چیخ چیخ کر رو رہے تھے، عین جوانی میں اس طرح ظلم سے بھری ہوئی موت۔ خدا پناہ، ملبہ ہٹانے کے بعد جو پہلی لاش برآمد ہوئی وہ اس قدر پیچی ہوئی تھی کہ شناخت بھی بہت مشکل تھی، مگر کسی طرح کپڑے اور باقی نشانیاں صحیح و باثبات پا گئی کہ یہ احمد ہے۔ احمد کے والدین کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ وہ جنہوں نے بچپن سے جوانی تک پال پوس کر بڑا کیا تھا، جنہوں نے کندھے پر اٹھا کر فقط چلنا سکھایا، وہ کیسے یہ برداشت کر جائیں گے کہ اب اس گھر کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ چکا ہے۔ احمد کے بعد علی
کے بعد مکمل چرچ اس وقت تک تھا گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا۔ ایک بوڑھے شخص کی تعمیر کی محنت رہ گئی، وہ خوبصورت محنت جس کو ابھی بھی وہ سر انجام دے رہے تھے، مگر شاید ان کی محنت اپنے لیے کسی اور راستے کا انتخاب میں تھی۔ وہ راستہ جو ہمیشہ رائگاں کر دیتا ہے، وہ راستہ جس نے اچھوں کو دھوکہ دیا، بد نصیبی کا وہ راستہ جہاں کا نصیب چپ کر ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جہاں وہ 70 ماہ سے زیادہ چاہنے والی ہستی ناراضگی اختیار کر لے، جہاں وہ بے حد رحیم ہمیں اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ تو اس وقت جان لیجیے کہ یہ راستہ ہمارے لیے بد نصیبی کا راستہ تھا۔ یہاں کر ہماری لگاموں کو کس لیا جائے گا۔ جب انسان اس کی رحمتوں کی اور نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، پھر وہ انسان پر اپنی قہر برسانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ تو اس قدر رحیم ہے جو چپکے سے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اس نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، وہ ہمیں جانتا ہے اور عنقریب ہمیں ایسی بلندیوں سے نوازے گا کہ ہم حیران رہ جائیں گے۔ اس کی بلند و بالا بلندیوں سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں، اور بلند ایک ردی تھا جس میں ابھی بھی جان باقی تھی۔ ایمرجنسی سروسز کال کر کے جلد از جلد اس ٹیم کو بلایا گیا۔ وہ بھی بری طرح کچلا جا چکا تھا، اسے مردہ کہتے ہیں یا متعدی طور پر، مگر وہ ابھی بھی زندہ تھا۔ اس کے سوکھے لب اور ویرانہ آنکھیں جیسے حسرت کر رہی تھیں کہ ہم ایک بار پھر اس قابل ہو جائیں کہ جن آنکھوں کو ہم نے ہوس بھری اور کینہ بھری نظروں سے دیکھا ہے، ان کو معطر نظر جھکا لیں۔ مگر ایک مخصوص وقت کے بعد ہر خواہش کامل نہیں ہوتی، اور ایسا ہی ہوا۔ ذہن کی دونوں ٹانگیں بے حد برے طریقے سے ٹوٹ چکی تھیں۔ اس کے دونوں بازو حرکت کرنا چھوڑ گئے تھے، مگر وہ پھر بھی زندہ تھا۔ ڈاکٹر حیران تھے، وہ پشیمانی اور مایوسی کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے مخصوص وقت نکال کر اسے اپنے پاس بٹھایا، اس سے گزشتہ باتوں کی یاد کروانے لگا، مگر یہ تھا جب وہ یہ بات کرنا شروع کر دیتا تو معلوم ہوتا گویا وہ بات نہیں کوئی کوڑے لگا رہا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر کے لیے کافی حیران کن تھی۔ جاز مسئلہ کی حد تک جانا چاہتا تھا، اور پھر واقعی وہ ایک دن اس بات میں کامیاب ہو گیا۔ ذکی نے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو کہانی سنائی وہ اس قدر دلدوز تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ گاؤں کے باقی لوگ جہاں توبہ استغفار کر رہے تھے، وہیں اس کے والدین خوف اور بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ ابھی ہنس کر کہا ہے، یہ تو بس ایک پرینک تھا۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا، یہ پرینک قدرت کا پرینک تھا۔ یہاں پر 4 اچھی چال چلنے والوں نے کھیلی تھی۔ ذکی نے بتایا کہ روز 20 میں یہ طے پایا کہ حسنہ کو دفن کرنے کے بعد یہ چاروں جا کر اس قبر میں ویڈیو کیمرہ رکھ دیں گے۔ یہی وہ آخری سراغ تھا جو انہیں شہرت کی بلندیوں تک لے جاتا۔ ان کی یہ ویڈیو راتوں رات وائرل ہوتی، اور اس کے ساتھ یہ شرط بھی مکمل ہو جاتی کہ حسن جنت میں جائے گی یا دوزخ میں۔ اس خواہش کے حصول کے لیے وہ چاروں اس رات قبرستان پہنچ گئے۔ بنا خدا سے خوف کے انہوں نے خدا کے کام میں دخل اندازی کی اور قبر کھود کر کیمرہ اندر رکھ دیا، اور صبح سویرے جا کر وہ کیمرہ اٹھا لیا۔ اب تینوں چاچو شیدے کی چھت کے نیچے جمع تھے۔ وہ گھر جیسے چاچو شیدے نے ریٹائرمنٹ کے بعد تعمیر کیا، کامیابی ان سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ خوش تھے، انہوں نے اپنے منصوبے کو کامیاب ثابت کیا۔ جیسے ہی کیمرہ آن ہوا، ایک چیخ کے ساتھ وہ چھت ان کے سروں پر آ گرا، ان کی پوری ہستی ہلا کر رکھ دے گی، کامیابی سے چھت کے ملنے میں گم ہو گئی۔ بس یہاں پر موت کی آخری ہچکی تھی۔ اب ذکی کی ساری باتیں خاموش ہو گئیں۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس واقعے کو عبرت کے طور پر یاد رکھتے ہیں۔ آج بھی یہ واقعہ نسل در نسل دہرایا جاتا ہے۔ کاش کہ اب تک جو تیرے دل میں میری بات، کامیابی وہ ہے جو خدا دیتا ہے، کامیابی وہ ہے جو خدا داد صلاحیتوں سے حاصل ہوتی ہے، کامیابی صرف وہ ہے جو ماں باپ اور والدین کے حکم سے حاصل ہوتی ہے۔ تو نہ جانے کیوں آج کامیابی یا خواب ناکامی کی گہری چادر لپیٹ کر انہی کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے ڈر فائن سے کوچ کر جائے۔ خدا ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔